آئیے بچوں، آج ہم بیگم حضرت محل کے بارے میں پڑھیں گے، جس نے کبھی حسن کی ملکہ بن کر بازار کو رونق بخشی، تو کبھی ملکہ محل بن کر رہی، تو کبھی بادشاہ سے نکاح کر بیگم بنی، اور کبھی اپنی مادر وطن کی حفاظت کے لیے جنگ آزادی میں کود پڑی اور اپنی جان نچھاور کر دی۔ آئیے بچوں، آج ہم شروع کرتے ہیں ڈاکٹر معین الدین شاہین کا لکھا ہوا سبق بیگم حضرت محل۔ عورتوں کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ تواریخ عالم کا مطالعہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ہر ملک اور قوم میں ایسی خواتین پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے تاریخ ساز کارنامے انجام دیے ہیں۔ اب یہاں تواریخ کی جمع ہے۔ تاریخ مطلب اتہاس یا ہسٹری، یعنی دنیا کی ہسٹری کا مطالعہ کرنے پر، یعنی غور و فکر سے پڑھنے پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ملک اور قوم میں خواتین مطلب عورتیں ایسی پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے تاریخ ساز کارنامے کیے ہیں، یعنی اتہاس میں یاد رکھے جانے والے کارنامے، بڑے کام کیے ہیں۔ ہندوستان کے تناظر میں اگر ایسی خواتین کی فہرست مرتب کی جائے تو بھگت شرومنی میرا بائی، رضیہ سلطان، شیواجی کی والدہ جیجا بائی، محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ بی اماں جھانسی کی رانی لکشمی بائی، مولانا حسرت موہانی کی اہلیہ نشاط النساء بیگم، وجے لکشمی پنڈت، کستوربا گاندھی، سروجنی نائیڈو، اندرا گاندھی، بچھیندری پال، مدر ٹریسا، پرتیبھا پاٹل اور کلپنا چاولہ وغیرہ کے اسماء گرامی بطور مثال پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اسماء گرامی، اسماء اسم کی جمع ہیں۔ اسم سے مطلب یہاں نام سے لیے گئے ہیں کہ ان کے نام بطور مثال، یعنی ادھارن کے لیے یا ایگزامپل کے لیے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں بعض، یعنی ان میں سے کچھ خواتین نے ہندوستان کی جنگ آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تحریک مطلب آندولن، یعنی موومنٹ، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس فہرست کی تکمیل تب تک نہیں ہو سکتی، یعنی اس فہرست مطلب اس سوچی یا انڈیکس کی تکمیل مطلب پورا ہونا تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں بیگم حضرت محل جیسی مجاہدہ خاتون کا نام نامی شامل نہ ہو۔ یعنی بیگم حضرت محل جیسی مجاہدہ مطلب ہوتا ہے جد و جہد کرنے والی خاتون، یعنی عورت کا نام شامل نہ ہو۔ بیگم حضرت محل نے ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی 1857 عیسوی کے دوران جو کارہائے نمایاں انجام دیے، ان سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ یعنی انہوں نے جو 1857 کا جو جنگ آزادی ہوئی تھی، اس میں بہت ہی بڑے کارنامے، کارہائے نمایاں یعنی جگ ظاہر بڑے کارنامے انجام دیے۔ اس سے تاریخ مطلب اتہاس کے صفحات، صفحہ کی جمع ہے، صفحہ مطلب پیج یا پنے جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں۔ چلیے نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ بیگم حضرت محل۔ بیگم حضرت محل کا شمار ہندوستان کی ان مائناز خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو شمار یعنی ہوتا ہے گنتی، اور مائناز خواتین مطلب جن پر ناز کیا جائے، ایسی عورتیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کی گنتی ہوتی ہے جنہوں نے تحریک آزادی یعنی آزادی کے آندولن میں، یعنی انڈیپینڈنس موومنٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بیگم حضرت محل کی ولادت
ریاست اودھ کی راجدھانی فیض آباد میں 1820 عیسوی میں ایک غریب خاندان میں ہوئیں۔ ان کے بچپن کا نام، ولادت سے مطلب یہاں ہے پیدائش، ان کے بچپن کا نام محمدی خاتون تھا، لیکن انہیں امراؤ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تاجدار اودھ واجد علی شاہ اختر کی شریک حیات بن جانے کے بعد، تاجدار اودھ یعنی اودھ کے جو تاجدار یعنی اودھ کے جو نواب تھے واجد علی شاہ اختر، ان کی شریک حیات بن جانے کے بعد یعنی ان سے ان کی بیوی بن جانے کے بعد انہیں بیگم حضرت محل اور جناب عالیہ جیسے ناموں سے جانا جانے لگا۔ حضرت محل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ وہ بلا کی ذہین اور بہت حسین تھی۔ ذہین سے مطلب ذہن والی یا دماغ والی یعنی انٹیلیجنٹ تھی۔ بچپن ہی سے انہیں شاعری، موسیقی سے مطلب ہے میوزک یا سنگیت، اور رقص کے علاوہ، رقص سے مطلب ہے ڈانس، ناچ وغیرہ کے علاوہ بعض دیگر فنون لطیفہ یعنی لطیفے کے فن کی جمع ہے، یعنی چٹکلے کہنے کی جو آرٹ ہے اس کے لیے آیا ہے، میں گہری دلچسپی تھی۔ واجد علی شاہ اختر تاجدار اودھ ہونے کے ساتھ ساتھ مکمل شاعر اور بہترین اداکار بھی تھے۔ جب انہوں نے ڈرامہ اندر سبھا کو اسٹیج پر پیش کیا تو حضرت محل نے وہاں بھی اپنی قابلیت کے جوہر دکھائے۔ جوہر مطلب ہنر انہوں نے اپنا دکھایا، اسی لیے انہیں مہک پری کہا جانے لگا۔ واجد علی شاہ اختر نے ان کی قابلیت و مہارت سے متاثر ہو کر مطلب پربھاوت ہو کر، امپریسڈ ہو کر انہیں افتخار النساء خانم کا خطاب عطا کیا۔ بیگم حضرت محل ہندوستان کی ایسی بیٹی تھی جن پر جتنا فخر کیا جائے، فخر یعنی گرو کیا جائے، پراؤڈ فیل کیا جائے، اتنا ہی کم ہے۔ ایک ذمہ دار خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے وطن کی آن بان و شان کے لیے انگریزوں کی فوج کا مردانہ وار مقابلہ کیا، یعنی مردوں کی طرف سے انہوں نے مقابلہ کیا۔ جب 1856 عیسوی میں انگریزوں نے ریاست اودھ پر قبضہ کر لیا اور واجد علی شاہ اختر کو کلکتہ بھیج دیا، تب حضرت محل نے نہ صرف ریاست کی باغ ڈور سنبھالی بلکہ اپنے نابالغ بیٹے برجس قدر کو گدی پر بٹھا کر عملی طور پر انگریزی فوج سے لوہا لیا اور اس کے دانت کھٹے کر دیے، یعنی اس کو بڑا ہی پسینے دلا دیے۔ انہوں نے ہاتھی پر سوار ہو کر انگریزوں کو للکارتے ہوئے اپنی فوج کی رہنمائی کی اور مشہور مجاہد آزادی نانا صاحب پیشوا کے ساتھ مل کر 1857 عیسوی کی پہلی جنگ آزادی کی تحریک میں حصہ لیا۔ حضرت محل نے انگریزوں کی ہندو مسلم مذاہب میں بیجا مداخلت کی پالیسی کی سخت مخالفت کی، مطلب وہ جو دخل اندازی کی جو ان کی پالیسی تھی ہندو مسلم میں، اس کی انہوں نے مخالفت کی یعنی ویرودھ کیا۔ انہوں نے فیض آباد کے مولوی احمد شاہ کی سربراہی میں یعنی ان کی سرپرستی میں شاہ جہاں پور حملے کو انجام دیا۔ بیگم حضرت محل میں اتحاد کی زبردست صلاحیت تھی۔ اتحاد مطلب میل ملاپ کی زبردست صلاحیت مطلب قابلیت تھی، اسی لیے اودھ کے زمیندار، فوجی، کسان اور عوام ان کے حکم کی تکمیل کرتے تھے۔ تکمیل مطلب پورا کرنا
یعنی حکم کو مانتے تھے۔ اپنے فوجیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ خود فوجی لباس پہن کر اور ہاتھی پر سوار ہو کر میدان جنگ میں پہنچ کر انگریزوں کا خاتمہ کرنے کا اعلان کرتی تھی۔ اس سلسلے میں عالم باغ کی لڑائی تحریک آزادی کی تاریخ میں خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ یعنی عالم باغ کی جو لڑائی ہے وہ تحریک آزادی مطلب آزادی کے مومنٹ کی تاریخ میں یعنی اس کے اتہاس میں خصوصی اہمیت یعنی امپورٹنٹ مقام جو ہے رکھتی ہے۔ خصوصی مطلب خاص مقام رکھتی ہے، خاص اہمیت رکھتی ہے، امپورٹنس رکھتی ہے۔ جھانسی کی رانی لکشمی بائی کی طرح حضرت محل نے خواتین کو اپنی فوج میں جگہ دی تھی۔ ان کی فوجی خواتین کی سربراہی رحیمی نامی ایک خاتون کے ذمہ تھی۔ حضرت محل نے فوجی خواتین کو بندوق اور توپ چلانے کی تربیت کے لیے ہر طرح کا سامان فراہم کرایا مطلب اپلبدھ کرایا۔ حضرت محل نے اپنے عزم و حوصلہ کی بنا پر یعنی اپنے حوصلے کی بنا پر انگریزوں کا خوب مقابلہ کیا، لیکن چند غداروں کی سازش کی وجہ سے انگریزوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ فتح مطلب جیت حاصل ہو گئی۔ مولوی احمد شاہ کا سر قلم کر دینے کے حادثے نے بھی بیگم حضرت محل کو کمزور کر دیا۔ انگریزوں سے شکست ہو کر مطلب ہار کر اپنے وفاداروں کے ساتھ اودھ کے دیہاتی علاقوں میں چلی گئی اور وہاں کے عوام کو یعنی عام لوگوں کو تحریک آزادی یعنی آزادی کے موومنٹ کے لیے بیدار کیا مطلب جگایا، سچیت کیا، سترک کیا، الرٹ کیا۔ جب بیگم حضرت محل کے فوجی ختم ہو گئے تو انہیں مجبوراً ہتھیار ڈالنے پڑے۔ مولانا غلام رسول نے ایک انگریز کے حوالے سے لکھا ہے کہ بیگم جنگ میں ہار گئی، مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ وہ اپنے شوہر اور سرتاج کے مقابلے میں زیادہ بہادر تھی۔ جب اودھ کے حالات سنگین ہو گئے یعنی سیریس ہو گئے تو بیگم حضرت محل کو ترک وطن کر کے نیپال میں پناہ لینی پڑی۔ انہیں اپنی زندگی کے آخری ایام نیپال میں بسر کرنے پڑے۔ ایام یوم کی جمع ہے، یوم یعنی دن یعنی آخری دن جو ہے انہیں نیپال میں گزارنے پڑے۔ 17 اپریل 1879 عیسوی کو انہوں نے وہیں پر انتقال فرمایا۔ انہیں کاٹھمانڈو کی مسجد کے میدان میں سپرد خاک کیا گیا یعنی کفن دفن ان کا وہاں کیا گیا۔ حکومت ہندوستان نے بیگم حضرت محل کے مجاہدانہ کردار کی قدر کرتے ہوئے 15 اگست 1962 عیسوی کو لکھنؤ کے وکٹوریہ پارک حضرت گنج کا نام بدل کر بیگم حضرت محل پارک رکھ دیا۔ یہ پارک قومی یکجہتی کا نمونہ ہے یعنی سامپردائک ایکتا کا نمونہ ہے، جہاں رام لیلا، دسہرا اور لکھنؤ مہوتسو جیسی تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے یعنی منعقد ہوتے ہیں۔ تقریبات مطلب رسمیں منعقد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت ہند نے 10 مئی 1984 عیسوی کو بیگم حضرت محل کا احترام کرتے ہوئے ان کے نام پر ڈاک ٹکٹ جاری کرتے ہوئے ایک مجاہدہ خاتون کی یاد کو تازہ رکھا۔ یہ آپ کا چیپٹر بیگم حضرت محل کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔